تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایک قادیانی مسلمانوں کا خلیفہ بن بیٹھا ہے۔ تاکہ یہ لکھیں کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، گوگل جو ہے آپ کو قادیانیوں کے سربراہ کا نام، اس کا فوٹو دے دے گا اور بتائے گا کہ یہ آج کل مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ قادیانیوں کے حوالے سے مسلمان ویسے بھی بہت ہی سینسٹیو ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ایک ایسا فرقہ جو مسلمان نہیں ہے، ان کے ایک شخص کو یا ان کے سربراہ کو گوگل کیسے مسلمانوں کا خلیفہ قرار دے سکتا ہے۔ یہ ہے ایشو۔ لوگ اس بات پہ ایک دوسرے کو انفارم کر رہے ہیں اور پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جا کے گوگل سے احتجاج کریں اور اس کو یہ کہیں، بتائیں، اس کو سمجھائیں کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہے۔ تو وہ گوگل نے جو وہاں پہ اپنے ہاں خلافت کی کرسی بنا رکھی ہے، اس سے اس شخص کو اٹھا کے نکال باہر کریں۔ اگر یہ سارے فیصلے مسلمانوں کے گوگل نہیں کرنے، ویسے ہم ہر چیز آج کل گوگل سے پوچھتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت ہے وہ بھی گوگل بتاتا ہے، حدیث کا کوئی ریفرنس ہے وہ بھی گوگل بتاتا ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہے تو وہ بھی گوگل بتاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم نے اس کو اس جگہ پہ اگر فائز کر دیا ہے، اس کو اتنی اہمیت اور حیثیت دے دی ہے کہ ہمارے سارے مذہبی معاملات بھی اسی نے حل کرنی ہے، تو ظاہر ہے ہماری خلافت بھی اسی نے قائم کرنی ہے، جس کو وہ چاہے گا ہماری خلافت کی کرسی پہ بٹھا دے گا۔ مسلمانوں میں، مسلمان کمیونٹی میں، مسلم معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے ایشوز وقتاً فوقتاً کریٹ کیے جاتے ہیں، جس میں مسلمانوں کے جذبات ابھر جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی نان ایشو پر اس طرح سے ابھار دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ٹرک کی ان بتیوں میں سے ایک بتی ہے، اور یہ بھی ایک نان ایشو ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ خلافت تو گوگل پہ قائم نہیں ہونی، خلافت تو قائم ہونی ہے زمین پہ۔ جب سے خلافت 19ویں صدی کے اوائل میں جب گئی ہے، اس کے بعد سے مسلمانوں میں خلافت کے لیے ابتدا میں تو کچھ کوششیں ہوئیں، لیکن اب مسلمان ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک ایشو مسلمانوں میں بھی یہ بھی چل رہا ہے، آخر میں حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور وہی آ کے مسلمانوں کی خلافت قائم کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے کرنے کا کچھ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ خلافت کے حوالے سے ہم کوئی جدوجہد کریں، کوئی کام کریں۔ اور مسلمانوں میں بہت کم لوگ ہیں، بہت کم جماعتیں ایسی ہیں کہ جو خلافت کے ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے اس کو اس کے اصل کنٹیکسٹ میں بتاتی ہیں، ورنہ تو اس پہ کوئی زیادہ بات ہی نہیں کرتا۔ دشمنان دین ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے دہشت گرد گروہوں کو خلافت کا جھنڈا اور ان کو خلافت کے دعوے دار قرار دے کے اور قتل و غارت گری کر کے خلافت کا جو چہرہ ہے اسی کو مسخ کر رہے ہیں، اس کے کنسیپٹ کو ہی لوگوں میں بہت زیادہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خلافت کے نام پہ ابھارا جاتا ہے، یا ان کا نام خلافت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ جو قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، جو لوگوں کی گردنیں اڑانے والے ہیں۔ تو خلافت تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام حکومت مسلمانوں کو دیا تھا، اور یہ کئی صدیوں تک قائم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد، وصال کے فوراً بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہی، اور اس کے بعد سے لے کے 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک یہ خلافت کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں میں قائم رہی۔ خلافت کا جو کنسیپٹ ہے وہی ایک عالمی حکومت کا کنسیپٹ ہے۔ اکثر پوچھا جاتا ہے خلافت ہے کیا؟ اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اس وقت کا جو کوئی بھی طرز حکومت ہے جو دنیا میں رائج ہے، خواہ وہ پارلیمانی نظام ہے، خواہ وہ صدارتی نظام ہے، اس میں اگر یہ بات طے کر لی جائے کہ جو بھی حکومت کے نمائندے حکومت چلانے والے ہیں وہ اس دنیا پہ اللہ کے نظام کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، یا اس دنیا میں نظام عدل جو اللہ نے دیا ہوا ہے، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئیں، اس کو نافذ کرنے کے لیے عمل کریں گے، تو ایسی کوئی بھی طرز حکومت، ایسی کوئی بھی حکومت وہ خلافت کہلائے گی۔ سادہ سی بات۔ اس کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے کے طرز حکومت پہ نہیں جانا پڑے گا۔ خلافت جو ہے وہ گلوبل ڈومیننس کا نام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گلوبل ڈومیننس ہر ایک کے سر کا سودا ہے۔ گریٹر اسرائیل بھی یہی ہے، چائنا بھی یہی چاہتا ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، رشیا بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی گلوبل ڈومیننس ہو۔ اور ہمیں کہنا، اگر ہم یہ بات کہیں کہ اللہ کی بھی یہ مرضی ہے کہ اللہ کے قانون کی گلوبل ڈومیننس ہو، تو وہ جو خلافت عالمی ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو
یہ چاہتے ہیں کہ خلافت ہو، اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ اس کا گریٹر اسرائیل بنے، اسرائیل کی خلافت قائم ہو، چائنا بھی یہ چاہتا ہے، رشیا بھی یہ چاہتا ہے، جتنے بھی سپر پاورز ہیں وہ سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ خلافت کے لیے کام تو نہیں کر سکتے، لیکن خلافت کے والے سے بہرحال سینسٹیو ہیں کہ اگر کسی شخص کو گوگل اٹھا کے اس کے ہاں جو خلافت کی کرسی رکھی ہے اس پہ بٹھا دے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ یہ تو ایک قادیانی کا معاملہ ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کل گوگل کسی اہل حدیث کو، کسی دیوبندی کو، کسی بریلوی کو اٹھا کے اگر خلافت کی اس کرسی پہ بٹھا دے گا تو مسلمانوں کے جو فرقے ہیں دوسرے وہ اسی طرح شور کریں گے اور اتنے ہی سینسٹیو ہوں گے کہ بھئی ہم بریلویوں کی موجودگی میں دیوبندی خلافت کیسے قائم ہو سکتی ہے، دیوبندیوں کی موجودگی میں سلفی خلافت کیسے قائم ہو سکتی ہے، اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں وہ اسی طرح پریشان ہوں گے۔ جو اصل کرنے کا کام ہے کہ اگر آپ خلافت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، پہلے تو اس کنسیپٹ کو سمجھیں۔ کیا ہمیں تو یہ جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک خلیفہ ہوگا، وہ جو چاہے کرے، سیاہ و سفید کا مالک ہوگا، اس کے حرم میں 400 خواتین ہوں گی، اور پھر یہ کہ جس کا چاہے گا ہاتھ کاٹ دے گا، جس کا چاہے گا سر قلم کر دے گا۔ ایک خلافت کی اور خلیفہ کی مسخ شدہ تصویر ہمارے ہاں موجود ہے۔ پہلے اس تصویر کو کلیئر کریں۔ 1400 سال سے زیادہ کی خلافت کی تاریخ ہے، اس کو پڑھیں، دیکھیں کہ واقعی یہ باتیں درست ہیں یا دشمنوں کی پھیلائی ہوئی، اور زیادہ یہ باتیں دشمنوں کی پھیلائی ہیں۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، مسلمانوں کی خلافت کیا ہے، اس پہ پڑھیں، اس پہ تحقیق کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر گوگل آپ کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں تو اس میں زیادہ جذباتی نہ ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔